نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز و محتشم جملہ حاضرین، بالخصوص سراپا خلوص و محبت جناب سید محمد احسن حسن، دیگر برادران اہل خانہ، میں سب سے پہلے جناب شاہ صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی اس مجلس میں کچھ اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا. مزید شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے پاس جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے خصوصی کرم سے آپ کے جتنے بھی تبرکات موجود ہیں ان کی زیارت کا موقع عطا فرمایا. اگرچہ عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو محفل ابر نور کے نام سے اس سال منعقد ہوئی، بلا شبہ اس پروگرام میں جتنی طمانیت اور روحانیت تھی وہ بلا شبہ ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے، ان کی محبت کا نتیجہ ہے. ہمارے ہاں یہ روش چل پڑی ہے کہ اس قسم کے عظیم کام جو بڑی ہی برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہوتے ہیں، جو بڑی ہی کرم نوازیوں کے حصول کا ذریعہ ہوتے ہیں، شیطان چونکہ دشمن ہے اس لیے وہ مختلف انداز کے ساتھ اتنے عظیم کام کو کہیں نہ کہیں خراب کر کے اسے برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ان میں سے ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ یا تو نمود و نمائش میں مبتلا کرتا ہے، ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے، دکھلاوے میں مبتلا کرتا ہے، اور یا پھر تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے، اور ان دونوں چیزوں سے بچنا بڑا مشکل ہے. لیکن مالک جسے بچانا چاہے اس کا بچنا قطعاً مشکل نہیں، بچا سکتا ہے. تو یہ منہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی کوئی ایسی بات نہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے اس رات بھی ان کے جذبے کی تعریف کی تھی اور آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی. مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ چیئر پر بیٹھیں، لیکن میں خود نیچے بیٹھا، اس لیے کہ اگر دونوں جہانوں کا سردار اپنے ثنا خان کو ممبر پہ بٹھا کے نیچے بیٹھ سکتا ہے تو ہماری تو ساری عزتیں ان کے قدموں کے صدقے سے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جذبے کو، اس فکر کو
دوسروں تک پہنچایا جائے. اور میں جہاں بھی جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں متوجہ کرنے کی آسان انداز کے ساتھ. اور پھر خاص طور پر اس قسم کا جو پروگرام ہے وہ پورے کا پورا صرف ایک نقطے کے گرد گھومتا ہے، پورے کا پورا ابتدا سے لے کے انتہا تک. پروگرام کی تاریخ اور اس کے معاملات کو شروع کرنے سے لے کر لنگر تقسیم کرنے کے بعد سب کچھ سمیٹنے تک وہ صرف اور صرف ایک نقطے کے گرد گھومتا ہے. وہ نقطہ کیا ہے کہ جس ذات کے ذکر کے لیے جمع ہیں وہ ذات راضی ہو جائے، اس کی توجہ مل جائے، اس کا کرم نصیب ہو جائے. اور وہ توجہ اور وہ کرم نہ دکھلاوے سے نصیب ہوتا ہے، نہ تکبر سے نصیب ہوتا ہے، وہ اخلاص سے نصیب ہوتا ہے اور عجز و انکساری سے نصیب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں دف کے معاملے میں کافی سخت ہوں اور ذکر کے معاملے میں بھی یہی معاملہ ہے. اس کی بنیادی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ جی مجھے بڑا مزہ آیا، مجھے مزہ آنا یہ کوئی بات نہیں. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ کلام کو جس کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اس کلام کے ذریعے سے جس بارگاہ تک رسائی ممکن کرنی ہے، وہاں کیسے حاضری ہوگی، وہاں کیسے پہنچو گی، یہ اصل بات ہے. میں نے مختصر سے وقت میں جس آیہ کریمہ کو بطور موضوع سامنے رکھا ہے اور جس پر میں کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں گا، اس ایک آیت میں ڈھیروں مضامین ہیں. یا ایھا النبی، لفظ یا پہ بات، یا ایھا النبی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یا کے ساتھ پکارنا، ندا دینا، یا رسول اللہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ کہنا، یا حبیب اللہ کہنا، یا نبی سلام علیکہ کہنا، لفظ یا کے ساتھ خطاب. اور پھر میرے پاس بڑی طویل کلیکشن ہے کہ جو یا سے منع کرتے ہیں ان کے سارے بڑوں نے حضور کو یا سے بلایا ہے، موجود ہے شواہد اس پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا ایک لقب ہے، نام ہے، اس کے معانی اور مطالب اور اس میں حضور علیہ السلام کی شان پاک. انا ارسلنا میں شان رسالت کا ذکر ہے، اللہ رب العزت کے اپنے بھیجے جانے کا ذکر ہے، اور کا محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے. اب اس کا کی بات کریں گے تو یا نبی سلام علیکہ میں یہی کہا ہے، اور السلام علیکہ ایھا النبی میں یہی کہا ہے. شاہدن حضور علیہ السلام کی شان اور صفت ہے، مبشرن حضور علیہ السلام کی شان اور صفت ہے، نذیرن داعین الی اللہ باذنہ، سراجن، اور پھر سراجن نہیں، سراجن منیرن. ظاہر وقت اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دے گا کہ ان میں سے ہر ایک پر میں تفصیل سے بات کروں. صرف اس میں سے ایک لفظ شاہدن، اعلی حضرت عظیم المرتبت علیہ الرحمہ نے اس شاہدن کا ترجمہ حاضر و ناظر کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے. ہمارے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگان خواجہ محمد قمر الدین سالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کو ناظر نہیں کہہ سکتے، ناظر بنا ہے نظر سے، اور نظر کا اطلاق اس آنکھ کی پتلی اور ڈھیلے پر ہوتا ہے، اور رب اس سے پاک ہے. حاضر و ناظر یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت مبارکہ ہے.
اس پر ہمارے محدثین نے، علماء اہل سنت نے، اکابرین نے، بڑے بڑے مشائخ اور محدثین نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، لفظی بحث کی ہے، دلائل کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد شواہد کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو شاہد کا لفظ ہے اور اس کا جو ترجمہ حاضر و ناظر ہے وہ بالکل قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ لغت میں، لغت کی کسی بھی کتاب کو آپ اٹھائیں، ڈکشنری کوئی بھی نکالیں عربک کی، اور اس میں آپ شین ہا دال جو اس کے حروف اصلیہ ہیں، شاہدہ یشہد، شہادتن و شہودن، اس کو آپ نکالیں تو جو بھی آپ نکالیں گے اس کا ترجمہ سب نے ایک ہی لکھا ہے، الحضور مع المشاہدہ، مشاہدے کے ساتھ حاضر ہونا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کا جو ترجمہ ہے اس کے لیے اصل بنیاد تو اس کی لغت ہوتی ہے۔ اب لغت میں اگر اس کے کئی معانی ہوں تو اس میں سے پھر موقع کی مناسبت سے سیاق و سباق کو دیکھ کر لفظ کا انتخاب ہوتا ہے، اور جب سب ایک ہی لکھ دیں کہ الشہود الحضور مع المشاہدہ، مشاہدے کے ساتھ حاضر ہونا۔ اب یہ مشاہدہ وہیں پر لکھا ہوا ہے کہ اما بالبصر او بالبصیرہ، یا تو سر کی آنکھ اور بصر کے ساتھ ہے، او بالبصیرہ یا بصیرت کے ساتھ ہے۔ تفضل یا شیخ، لا تجلس ہناک، انا اجلس ہنا، لا ان انت تجلس ہونا انا اجلس ہنا، لا هذا لا يمكن یا شیخ، غیر ممکن یا شیخ۔ انت تحب انا تجری بالکلام بالتکلم، تحب انا اختتم ہنا واقول صدق اللہ مولانا العظیم، انا لا احب التکلم یا شیخ، تفضل ہنا۔ هنا لا يا شيخ، لا 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 يا شيخ، لا انا ما في مشكلة، انا اتكلم بالجلوس۔ السلام علیکم۔ یہ میرے استاد گرامی ہیں، جامعہ نظامیہ رضویہ میں نے ان سے عربی بولنا سیکھی ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہے کہ تم مجھ سے کبھی اردو میں بات نہیں کرو گے۔ کیوں سر؟ اور یہ ماشاءاللہ ہم نے ان کے پاس تھوڑی سی عربی بولنا سیکھی، پھر میں 2005 میں سیریا گیا تو وہاں چل کے پتہ چلا کہ ساڑی تو بڑی ٹور ہے جناب، کیا خیال ہے؟ اور مطلب وہاں جاتے ہی 2-4-5 دن میں یعنی ہمیں وہاں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں عربی نہیں آتی۔ یہ سارے کا سارا ان کی تربیت اور ان کے سکھانے کی وجہ سے ہے۔ یہ یعنی 2001-2 کی بات ہے جب جامعہ نظامیہ میں یہ اعزازی طور پر عربی تکلم کے لیے، عربی بول چال کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ما في مشكلة يا شيخ، ما في مشكلة، ما في مشكلة، هذا الكلام يجري۔ علامہ غزالی زمان، علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری نظر میں سے آپ کا ایک بڑا قیمتی مقالہ اس عنوان پہ گزرا ہے، اور استاذ الکل کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو بھی عالم ہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، کسی نہ کسی طرح اس کا سلسلہ علم ان تک پہنچتا ہے۔ میری مراد حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ آپ نے اس پر ایک پورا مقالہ لکھا ہے، تمام علماء نے اس پر گفتگو کی ہے، علماء اہل سنت نے، اور اپنے اپنے انداز کے ساتھ اور دلائل کو جمع کیا ہے اور بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو شان ہے کہ آپ حاضر و ناظر ہیں،
اس کو ثابت کیا ہے اور اس عقیدے کو قرآن و سنت کے عین مطابق کلیئر کیا ہے۔ اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ عوام ان باتوں کے سننے کے یا تو متحمل نہیں ہے، یا پسند نہیں کرتے۔ پسند کرنے کی بات میں آپ کو پتا ہے کہ بھئی لوگ چونکہ ذکر دف کے ساتھ سننا پسند کرتے ہیں اس لیے پروموٹ ہو جاتی ہے۔ اگر سننا بند کر دیں، محافل پہ بلانے والے ان کو پابند کرنا شروع کر دیں، وہ دوسرے دن نہیں بجائیں گے۔ ان کو پتا ہے کہ بھئی جب سنے گا کوئی نہیں، ہمیں کنڈیشنل بلایا جائے گا کہ بھئی اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو ہم معذرت چاہتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اہل علم ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، وہ ان چیزوں کو پڑھتے نہیں اور رٹی رٹائی روٹین کی باتیں جو ان کے پاس ہوتی ہیں اسے ہی وہ ڈیلیور کرتے ہیں، اسے ہی بتاتے ہیں اور اسی پر وہ گزارا کرتے ہیں۔ آپ نے اس میں علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مدارج النبوہ میں حضرت شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اپنی اس میں بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اس میں سمجھنے اور پڑھنے کے لائق۔ ایک بات اس میں سے صرف بتا کے میں گفتگو مکمل اور اجازت چاہوں گا۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدارج النبوہ شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے حدیث پاک کو بیان کر کے کہ حضور علیہ السلام کے ہر امتی کو حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ آپ کرم فرماتے ہیں اور اپنے ہر امتی پہ کرم فرماتے ہیں، دیدار ہوتا ہے۔ جن کو دیدار ہوتا ہے ان کی 3 قسمیں ہیں، 3 درجے ہیں ان کے۔ ایک ہیں اخص الخاص لوگ، صاحب حضوری لوگ، جن کو حضوری حاصل ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے، ان کا درجہ اور ان کا مقام تو یہ ہے کہ وہ ہوتے کہیں بھی ہوں، موجود کسی بھی جگہ ہوں، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے اولیاء اعظام ہیں، جن کو دنیا جانتی ہے۔ اور یہ ظاہری فاصلے یہ کوئی معانی نہیں رکھتے، کچھ وقت نہیں رکھتے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اگر پیچھے کھڑے ہوئوں کو لمحے میں کعبے کا دیدار کرا سکتے ہیں تو کعبے والا ان کی نگاہ سے کیسے غائب ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک ان کی جو رسائی ہے، جو حضوری ہے، وہ بے مثال ہے۔ یہ خاص لوگ ہیں۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو اس درجے کے خاص تو نہیں لیکن انہیں اپنے اوپر ضبط اور کنٹرول ہے کہ اگر ان پر کرم فرمایا جائے تو وہ اس کے جو انوار و تجلیات ہیں، اس کی جو کیفیات ہیں اور اس کا جو ایک روحانی باطنی اس کی کیفیات ہیں، اس کو وہ سمو سکتے ہیں، اپنے اندر جذب کر سکتے ہیں، اور وہ پاس بیٹھے ہوئے کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ اس کے دل، نگاہ اور قلب پر کیا سمندر تیر رہا ہے۔ وہ خاص لوگ ہیں۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں ہے، یا اعلیٰ حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کنفیوز ہوں مجھے بات۔ ان کے بارے میں ہے کہ ایک شخص، آپ چاول کھا رہے تھے، پلیٹ میں رکھے ہوئے چاول کھا رہے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی ماں من عشق دا ڈیو، ماں من عشق دا ڈیو، مجھے 1 من عشق دے دیں، 1 من عشق دے دیں۔ اعلیٰ حضرت امام حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی نگاہ بھر کے دیکھا، بڑے غور سے دیکھا کہ مانگنے والا کون ہے، اس کا ضبط اور کنٹرول کتنا ہے، اور مانگ کیا رہا ہے اور کتنا مانگ رہا ہے۔ آپ مسکرائے اور چاول کا 1 دانہ، اس پلیٹ میں سے چاول کا 1 دانہ اٹھا کر اس کے منہ میں رکھ دیا۔ وہ چاول کا 1 دانہ جب اس کے منہ میں رکھا گیا، حلق سے اترا تو حالت خراب ہو گئی، حالت غیر ہو گئی، کنٹرول سے باہر ہوا، نعرہ مستانہ شروع کر دیا، دیوانہ ہو گیا،
بھاگتا بھاگتا تھوڑے ٹائم کے بعد اپنی موج مستی میں جا رہا تھا، رستے میں کنواں آیا، گرا اور شہید ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے پوچھا بھی وہ کدھر گیا جو من عشق کا مانگ رہا تھا؟ عرض کی کہ حضور وہ تو اس جذب اور کیف و مستی کے عالم میں کنویں میں گرا ہے اور شہید ہو گیا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے ایک تو یہ فرمایا کہ اس نے وہ چیز مانگی جس کی اس میں اہلیت نہ تھی، اور اتنی مانگی کہ اس کے ضبط اور اس کے کنٹرول کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی، اور اس پر حضور شیخ الاسلام تبصرہ یہ فرماتے ہیں بھئی وہ چاول نہ ہضم کر سکا، کمال تو اس کا ہے جو پوری پلیٹ کھا گیا اور ہلا بھی نہیں۔ یہ ضبط اور کنٹرول کی بات ہے۔ منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا جو واقعہ ہے اور جو ان کا نعرہ ان الحق کا ہے وہ بھی اسی پر محمول ہے۔ ابن منصور، حسین بن منصور، ان کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی پر محمول ہے کہ وہ بات ایسی کر دی، وہ چیز ایسی کھل گئی کہ اس کو ضبط اور کنٹرول نہ کر سکے۔ تو دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن میں وہ اس درجے کے خاص تو نہیں کہ ہر وقت حاضر رہیں، لیکن اس درجے پر ہیں کہ ان کو کنٹرول ہے، ان کو ضبط ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں احتمال ہے کہ یہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، کنٹرول نہیں کر پائیں گے، کوئی ایسی بات کر بیٹھیں گے، غافل ہو جائیں گے، عمل سے غافل ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ اعظام نے متعدد مرتبہ حضور علیہ السلام سے جنت کی بشارتیں سنی، اور انہیں بلا شبہ ہم لوگوں سے بے بہا درجہ یقین تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ برحق ہے، لیکن اتنا کچھ سننے کے باوجود ان کے عمل میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، ان کا عمل اسی طرح سے جاری و ساری رہا ہے، اور بلکہ اس میں اضافہ ہوا، اس میں اور یہ سننے کے بعد اور عبادت اور ریاضت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع میں اور زیادتی اور اضافہ ہوا ہے۔ تو تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جن میں ضبط کنٹرول نہیں، ان کی طرف سے فتنے کا خدشہ ہے۔ کرم ان پہ بھی ہوتا ہے اور ان پہ بھی ہوگا، لیکن ان پہ کرم کب ہوگا؟ جب نزع کا عالم ہوگا، زبان خاموش ہوگی، زبان سے کچھ کہنے کے قابل نہ رہے گا، اس وقت دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ جس نبی کے دیدار میں زندگی گزاری ہے اس کا نورانی مکھڑا اور جلوہ یہ ہے۔ یہ تیسرے لوگ ہیں، اور اس پر میں ایک طالب علمانہ اور غلامانہ اضافہ اپنے اساتذہ کے فیضان سے یہ کرتا ہوں کہ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے، اس وقت دیدار کرانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تھوڑی دیر بعد جب قبر میں اس کو رکھا جانا ہے تو فرشتوں نے آ کر پوچھنا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں حضور علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سرکار مرنے سے پہلے کرم فرما دیتے ہیں تاکہ جب دیکھے تو پہچاننے میں مشکل نہ ہو کہ یہی تو وہ لجپال ہے جن کو میں نے ابھی دیکھا، مشکل نہ ہو۔ حالانکہ مشکل کوئی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ساری زندگی جس محبوب کے جلووں میں رہا ہے، جس محبوب کے جلووں کی طلب میں رہا، تڑپ میں رہا ہے، جس کا خاکہ حسن خوبصورتی کا اپنے دماغ میں سکچ بناتا رہا ہے، کرم فرمائیاں لینے کے لیے جھولیاں پھیلاتا رہا ہے، وہاں تو ماحول ہی بتا دے گا، منظر بتا دے گا، چمک بتا دے گی، وہ جلوے بتا دیں گے کہ یہی تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی تو وہ جلوہ ہے، یہی تو وہ کرم فرمانے والی ذات ہے۔ تو یہ تیسرے لوگ ہیں جن کو یہ بہر صورت کرم کیا جاتا ہے، اور حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ بات لکھی ہے۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے شیخ محقق علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ مفہوماً یہ عرض کر رہا ہوں میں کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تمنا ہو، وہ نبی پاک علیہ السلام کے شمائل یعنی حضور علیہ السلام کے اوصاف اور حضور علیہ السلام کی جو جسم مبارک کا خد و خال ہے جو احادیث میں موجود ہے اس کا تصور کریں، باقی آداب کو سامنے رکھتے ہوئے بجا لاتے اس کا تصور کرے کہ حضور علیہ السلام کا امامہ مبارک ایسا ہے، پیشانی مبارک ایسی ہے، چہرہ انور ایسا ہے،
کاندھے مبارک ایسے ہیں، سینہ انور ایسا ہے، ریش مبارک ایسی ہے، وہ پورا اور ساتھ فرماتے ہیں درود پاک پڑھتا رہے. اور فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا وہ یہ تصور باندھتا رہے، درود پاک کی کثرت کرتا رہے، ان کے چہرہ انور اور ان کے جسم پاک کو اپنے دماغ میں سکچ بنا کے درود کا نذرانہ پیش کرتا رہے. ایک وقت پردہ ہٹے گا، بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے آپ کو موجود پائے گا. کرم فرمائی ہو جائے گی. اور آگے آپ پتہ کیا فرماتے ہیں اگر تجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا نا، یا تو یہ نہ کر سکا، تو یہ مت بھول کہ حکم تو یہ ہے کہ جاؤ کا، کہ جب جانوں پہ ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، لیکن ایمان اور عقیدہ یہ رکھو کہ اگر میں حاضر ہوا ہوں اور میں حاضر نہیں ہو سکتا تو اللہ نے ایسا کریم لجپال نبی عطا کیا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ محبوب النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ہم نے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں. کیا مطلب؟ یہ ایسا تعلق ہے کہ اگر تو نہیں آ سکتا، تو حاضر نہیں ہو سکتا، تو رب نے نبی وہ دیا ہے کہ تو حاضر نہیں ہو سکتا، ہم تو حاضر ہو سکتے ہیں، ہم آنے کے لیے تیار. اس لیے یہ درمیان میں جو زمانی مکانی کسی طرح کا بھی بودھ ہوتا ہے، وہ بودھ سمیٹنے اور کم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ذکر مصطفیٰ کی مجالس، نبی پاک علیہ السلام پر درود، حضور علیہ السلام کی سنت و شریعت پر عمل، عبادت و ریاضت، اخلاص، دعائیں، التجا، عز و انکساری، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اس فاصلے کو کم کرتی ہیں، ان دوریوں کو کم کرتی ہیں، غلام کو اپنے آقا کے قریب کرتی ہیں، غلام کو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لائق کرتی ہیں، قابل کرتی ہیں. اور وہاں تو کرم یہ ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روی منزل ہی نہیں. کوئی نگاہوں کو جھکا کر اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ باقی سارے آداب کو بجا لاتے ہوئے ایک مرتبہ السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر کو دیکھے، یا امتی کے ساتھ جواب نہ ملے تو ہمیں پوچھ لیجیے. بات اپنی اپنی کیفیت کی ہے، اور اس کیفیت میں ڈوبنے کی ہے، اور اس محبت اور عشق کی شمع کو بڑھانے اور فروزاں کرنے کی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہانہ کسی بھی نہ کسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے ذکر پاک کی مجالس منعقد کرتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ ماحول دیکھ کر، اس گھر میں آ کر، یہاں کے ذوق اور شوق کو دیکھ کر طبیعت کو بہت سکون اور اطمینان ملا ہے. اور میں اس پر قائم ہوں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اللہ ہمیں ان چرچا کرنے والوں میں کر دے، ان آواز لگانے والوں میں کر دے، ان نوکری کرنے والوں میں کر دے، اور اپنے مالک کا ہوکا دینے والوں میں کر دے، پہرا دینے والوں میں کر دے، اور چوکی داری کرنے والوں میں ہمارا شمار کر لے. اور جو ٹوٹے پھوٹے کلمات اور جو خدمت ہوتی ہے وہ اپنے کرم کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.